بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ اولیاء اللہ کی توبہ کے واقعات اسلامی تاریخ میں اپنے اندر عبرت اور حکمت کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ ان قصوں سے ہمیں نہ صرف یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ سے توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کیسے کیا جائے، بلکہ اس میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کی وسعت کا بھی بیان ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ بشر بن حارث ایک معروف ولی اللہ تھے، لیکن ان کا ابتدائی زمانہ دنیا کی رنگینیوں اور نفساتی خواہشات کے پیچھے گزرا۔ ایک دن شراب کے نشے میں مدہوش حالت میں گلیوں میں جا رہے تھے کہ انہوں نے سڑک پر کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کیا اور اس سے خوشبو لگائی۔ رات کو انہیں خواب میں کسی نے کہا کہ جس طرح تو نے ہمارے نام کا احترام کیا ہے، ہم بھی تیری توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ بشر حافی نے اسی لمحے سے شراب اور دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا کا حصول بن گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ فضیل بن عیاض ابتدائی زندگی میں ڈاکو اور لٹیروں کے سردار تھے۔ ایک دن کسی گھر میں چوری کرنے کے ارادے سے داخل ہوئے اور گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز سننے لگے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ الحدید آیت نمبر 16۔ اس آیت کا اثر ان کے دل پر اتنا شدید ہوا کہ وہ لرز گئے اور کہا کیوں نہیں وقت آ گیا ہے۔ وہ فوراً توبہ کے لیے تیار ہو گئے اور چوری چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ فضیل کی یہ توبہ خالص تھی اور اللہ نے ان کو ولی اللہ بنا دیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ مالک بن دینار اپنی ابتدائی زندگی میں بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے، خاص کر شراب نوشی۔ ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کی محبت ان کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ بیٹی کے انتقال کے بعد وہ بہت غمگین ہو گئے اور ایک رات شراب کے نشے میں سو گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور ایک بہت بڑا سانپ ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ وہ سانپ سے بچنے کے لیے ایک نیک بزرگ کے پاس گئے اور ان سے مدد مانگی۔ اس بزرگ نے انہیں سانپ سے بچایا اور خواب میں ان کی بیٹی نے انہیں نصیحت کی کہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اس خواب کے بعد مالک بن دینار نے سچے دل سے توبہ کی اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ ابراہیم بن ادم ایک شہزادے تھے جو راحت اور آسائش کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن شکار کے دوران ان کو غیب سے ایک آواز سنائی دی، کیا تمہیں اس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ الفاظ سن کر ابراہیم بن ادم کا دل لرز گیا اور انہوں نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ دی۔ انہوں نے بادشاہت کو تیاگ دیا اور اللہ کی عبادت میں خود کو مشغول کر دیا۔ وہ اس کے بعد ایک معروف ولی بن گئے اور ان کی توبہ اور ان کی ترک دنیا کی کہانی اسلامی تاریخ میں عبرت کا باعث بنی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی توبہ۔ رابعہ بصری کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا، مگر ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی محبت میں فنا ہونا تھا۔ جوانی کے دنوں میں ان کے دل میں یہ احساس ہوا کہ دنیا اور اس کی لذتیں فانی ہیں اور انسان کو صرف اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں ڈوبنے کا عزم کیا۔ رابعہ بصری کی توبہ اور عبادت کا ایسا اثر تھا کہ لوگ انہیں عزت و احترام سے ولی اللہ کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کی توبہ۔ حضرت بصری کو ابتدائی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں نے جگڑ رکھا تھا، مگر اللہ کے کچھ اولیاء کی صحبت نے ان کی زندگی بدل دی۔ ایک دن انہوں نے کسی قبر کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ کو دیکھا جو زارو قطار رو رہے تھے۔ حسن بصری کو ان کی کیفیت نے جھنجھوڑ دیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی توبہ اور معرفت کا درجہ ایسا بلند ہوا کہ انہیں ولی اللہ مانا گیا۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ ابو الحسن شاذلی بہت بڑے عالم اور صوفی تھے، لیکن ایک وقت میں ان کے دل میں دنیاوی علوم کا بڑا شوق تھا۔ ایک رات انہوں نے خواب میں اللہ سے محبت اور تعلق کا پیغام سنا
اور اپنے علوم کو خدا کی معرفت اور اس کی محبت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی توبہ نے انہیں ایسی مقام پر پہنچایا کہ لوگ انہیں ولی اللہ اور صاحب کرامت ماننے لگے۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش کی توبہ۔ حضرت علی حجویری ایک جید عالم اور فقیہ تھے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں ایک وقت احساس ہوا کہ اللہ کی محبت اور اس کی راہ میں جدوجہد کرنا اصل مقصد ہے۔ انہوں نے اپنے علم کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، دنیا کو ترک کر دیا اور روحانیت کی راہ میں قدم رکھا۔ ان کی کتاب کشف المحبوب میں ان کے تجربات اور معرفت کی وضاحت موجود ہے، جس سے لاکھوں لوگ آج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی توبہ اور اللہ سے دعا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں تھے تو ایک سخت آزمائش کا سامنا ہوا، مگر اللہ کی مدد سے انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ توبہ، تقوی اور اللہ کی مدد پر بھروسے کا سبق دیتا ہے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ حضرت محمد بن واسع اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک تھے۔ ایک دن اپنے اعمال پر غور کرتے ہوئے ان کو شدید ندامت ہوئی اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ ان کی دعاؤں اور اللہ سے تعلق کا اثر ایسا تھا کہ لوگ ان کی توبہ اور اللہ کی محبت میں رونے کی کیفیت سے متاثر ہوتے تھے۔ معزز سامعین، یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی شخص دور نہیں اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ سچے دل سے توبہ، گناہوں کو چھوڑ دینا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہمیں اولیاء اللہ کی زندگیوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اگر ہم گناہوں سے پرہیز کریں اور اللہ سے محبت کریں تو ہمیں اپنے قریب کر لیتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معزز سامعین، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔